بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ۔ ہندوستانی مسلمان صدیوں سے مختلف آبادیوں میں، ملی جلی آبادیوں میں اذان دیتا چلا آ رہا ہے، نغمہ توحید کی صدا لگاتا چلا آ رہا ہے۔ فجر کے سہانے وقت میں یہ سنہری صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور پورا ملک بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ سنتا آ رہا ہے، اور اکثریت جو ہے اس سے مطمئن ہے۔ ایسے میں الہ آباد یونیورسٹی کی وی سی سنگیتا صاحبہ ڈی ایم کو خط لکھتی ہیں کہ میری نیند فجر کی اذان کی آواز سے خراب ہوتی ہے، اس لیے اس پہ پابندی لگائی جائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اذان کے الفاظ کو، اس کے کلمات کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور اس سے جو دھن پیدا ہوتی ہے اس کے لطف کو محسوس کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبح سویرے پاؤں پھوٹتے ہی جاگ جائے اور اپنے رب کو یاد کرنے لگے، پالنہار کو یاد کرنے لگے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کا ذکر کرے۔ بیمار ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے وقت میں سوتے ہیں، صحت کے لیے خراب ہے سونا ایسے وقت میں۔ اس لیے یہ سوال کرنا کہ نیند میں فرق پڑتا ہے، ایک بیمار ہی یہ سوال اٹھا سکتا ہے۔ میں ان سے پھر یہ کہوں گا کہ وہ اذان کے الفاظ کو سنیں اور غور کریں، اور میڈیکل اور فطرت کے تقاضوں کی پابند رہیں، اور اس گنگا جمنی تہذیب میں، خاص طور پہ الہ آباد میں گنگا اور جمنا کا سنگم ہے، یہ سنگم بتاتا ہے کہ سارے انسان مختلف مذہب کے ماننے والے سنگم کی طرح جس طرح پانی مل کر بہتے ہیں اور اپنا رنگ، اپنی بو اور اپنا مزہ بھی نہیں کھوتے ہیں، ایک رنگ کا پانی دوسرے رنگ کا پانی آپس میں مل کے چل رہے ہیں۔ یہ پیغام سنگم دیتا ہے کہ ہندوستان کی ساری تہذیبوں میں آپس میں یہ ایک سنگم کی طرح ہیں، مل کر انسانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ مجھے حکم ادا ہے لا الہ الا اللہ۔